فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ احزاب کے چوتھے رکوع کی
3 آیات اور 1 آیت 5ویں رکوع کی بھی اب میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے، یہ سورہ مبارکہ جو مدنی صورت ہے اور 8 مکی صورتوں کے بعد یہ ایک مدنی صورت تھی۔ گویا کہ مکی اور مدنی صورتوں جن کا بارہا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھی دروس قرآن میں آپ حضرات میں سے شریک ہوتے رہے، وہ بہت اہمیت دیتے تھے ان گروپس کو، کہ مکی اور مدنی صورتوں کا جو گروپ ہے ان کا ایک اپنا سینٹرل ایکسس ہوتا ہے، ایک اپنا مرکزی عمود ہوتا ہے، اور مکی اور مدنی دونوں صورتیں اسی عمود کے گرد گھومتی ہیں۔ وہ تو بڑی تفصیل کے ساتھ اور خاصا وقت جو ہے اس میں وہ صرف بھی کیا کرتے تھے ان باتوں کو سمجھانے میں، لیکن یہ کہ بہرحال چونکہ ہمارا یہ درس قرآن جو ہے وہ اپنی سپیڈ کے اعتبار سے بھی بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ سست ہے، بمشکل ہم 3 یا 4 آیات جو ہیں ایک ہفتے میں مکمل کر پاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں غالباً کم سے کم بھی کوئی 10 برس تو ہو گئے ہوں گے اس حال میں اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے۔ تو ہم نے اب تک جو مکمل کیا ہے تو سورہ انعام سے، اور اب ہم پہنچے ہیں سورہ احزاب پر، تو گویا کہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 12 پارے مکمل ہوئے ہیں 10 برسوں کے اندر۔ یہ ایک سورت جو مدنی، اسی کا ایک عکس آپ کو نظر آتا ہے اس کی پچھلی جو گروپ ہم نے پڑھا تھا، اسی کے مطابقت کے ساتھ، کہ وہاں 14 مکی صورتیں تھیں اور 1 مدنی صورت تھی سورہ نور۔ یہاں سورہ احزاب ہے جو مدنی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی 2 رکوع ہم نے مسلسل پڑھے ہیں، غزوہ احزاب کے حالات، واقعات، خاص طور پر منافقین کا جو کھوٹ ان کی زبان پر آ چکا تھا، اور وہ جو شدید حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی شکل میں ان پر مسلط کر دیے گئے تھے، کہ 12,000 کا لشکر جو ہے وہ مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اور کسی لمحہ جو ہے وہ گویا کہ اپنے تئیں وہ پورے عزم اور ارادے کے ساتھ آئے تھے کہ شمع توحید کو وہ گل کر دی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پورا معاملہ جو ہے ایک خالصتاً آزمائش کا رہا، اور جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ 2 رکوع مسلسل ہم نے پڑھے، اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عائلی زندگی تھی اس میں سے ایک اہم واقعہ، جسے واقعہ ایلا کہتے ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 ماہ کے لیے اپنی ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کی تھی، 29 دن مکمل ہو گئے تھے۔ اور بخاری شریف کی روایت جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سنائی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اس کی راویہ ہیں، وہ فرماتے ہیں جب یہ آیت تخیر نازل ہوئی ہے تو حضور تشریف لائے ہیں، اور لا کر تمام ازواج مطہرات کے سامنے ان آیات کی تلاوت کی۔ سب سے پہلے میرے پاس آئے، اور میرے سامنے جب ان آیات کی تلاوت کی تو اور آپ نے، حضور نے پھر اس میں یہ بھی ایڈ کیا کہ عائشہ تم انفرادی طور پر کوئی فیصلہ نہ کرنا جب تک اپنے والدین سے مشورہ نہ کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ آیات سنی ہیں تو فوراً ہی انہوں نے کہا کہ میں اختیار کرتی ہوں اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور آخرت کو۔ وہ آیت جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اے نبی کی بیویو اگر تم واقعتاً چاہتی ہو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام احسان پر جو فائز خواتین ہیں، مراد ازواج مطہرات ہیں، ان کے لیے تو بہترین اجر کا اور بہت بڑے اجر کا جو اہتمام کر رکھا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بقیہ ازواج کے پاس گئے ہیں تو ان کا بھی بعین ہی وہی جواب تھا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ آیات جو آج ہمیں پڑھنی کیونکہ سلسلہ نزول وہیں سے چل رہا ہے، تو یہاں خواتین کے لیے خاص طور پر جو احکامات دیے گئے، جن میں سے چند باتیں وہ تھی جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی، لیکن بہرحال آج ہمیں اس معاملے کو اور آگے بڑھانا ہے۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں دیکھو تم عام خواتین کی مانند نہیں ہو۔ تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو تمام مسلمانوں کے لیے کیا کل نوع انسانی کے لیے اسوہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن مسلمان خواتین کے لیے اسوہ کون ہوں گی؟ اس لیے کہ مرد کی زندگی میں تو بہت سے گوشے ایسے ہوتے ہیں کہ خواتین کی اپنی انفرادی زندگی کے گوشے جو ہے مرد کی زندگی اس سے خالی ہوتی ہے۔ اگرچہ صحابہ کرام کی جو ازواج تھیں اور جو مسلمان صحابیات تھیں وہ خالصتاً اپنے ذاتی مسائل لے کر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی،
لیکن اس کے باوجود یہ کہ ان کا عام طور پر جسے آپ کہیے رجوع ہوتا تھا تو امہات المومنین کی طرف ہوتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ ہے، حضرت خدیجہ کا انتقال تو کہیں پہلے ہو گیا تھا، ابھی ہجرت بھی نہیں ہوئی تھی. سن 8 میں 8 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا تھا. لیکن یہ کہ اس کے بعد جب یہ آیات نازل ہو رہی ہے تو بیک وقت 9 ازواج بھی آپ کی عقد میں رہی ہیں. تو ان تمام ازواج کو گویا کہ محور بنایا گیا کہ اب تم مسلمان خواتین کے لیے اسوہ تم ہو. تو لہذا فرمایا گیا لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم عام خواتین جیسی نہیں ہے، تمہیں تو مشعل راہ بننا ہے، تمہیں تو نمونہ بننا ہے تمام مسلمان خواتین کے لیے. ان اتقیتن، اور ظاہر ہے کہ شرط وہی ہے اگر تم تقوی پر کاربند رہو گی تو. اگرچہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ نبی کی بیویوں میں سے کوئی ایسی ہو جو تقوی کی روش سے ہٹ گئی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اگرچہ پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس میں الفاظ بڑے سخت تھے، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں اگر تم میں سے کوئی کسی فحش بات کا یا فحش کام کا ارتکاب کرتا ہے. اور اس موقع پر میں نے عرض کیا تھا یہ انداز اصل میں ہوتا ہے دوسروں کو سنانے کے لیے، کہیں کوئی امکان اس کا موجود نہیں. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ جو ہیں قرآن حکیم میں موجود ہیں کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے بڑھ کر میں اس کی عبادت کرتا، میں ہوتا سب سے پہلے عبادت کرنے والا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے تو کوئی بیٹا نہیں ہے. یہی معاملہ ازواج مطہرات کے حوالے سے ہے کہ کہیں امکان نہیں ہے کہ وہ کسی بے حیائی یا فحش کام کے مرتکب ہوں. لیکن جسے آپ کہیے کہ اسلوب وہ استعمال کیا گیا کہ عام خواتین جو ہے وہ بھی اس سے ایک دم خبردار ہو جائے کہ نبی کی بیویوں کے لیے اگر قرآن یہ کہہ سکتا ہے تو عام خواتین کا معاملہ تو دوسرا ہے، جن کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی فحش کام کے اندر وہ مبتلا ہوں. تو ان اتقیتن، اگر تم تقوی پر کاربند رہی تو تمہیں تو تمام مسلمان خواتین کے لیے نمونہ بننا ہے. فلا تخضعن بالقول، تو دیکھو اپنے قول میں اپنی بات کے اندر کوئی نرمی اختیار نہ. خضوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع و خضوع ہمارے ہاں اردو زبان میں مستعمل ہوتا ہے، جس میں گویا کہ انسان کے اندر ایک عاجزی ہو، انکساری ہو، پستی ہو. تو تخضعن بالقول، آواز میں ایک پستی اختیار کرو. عورت کی آواز کا بھی تو پردہ ہے نا. جس طرح عورت اصل میں کہتے ہی اس شے کو ہیں جس کو چھپا کر رکھا جائے، جہاں اس کا جسم ہے، اس کا چہرہ ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمارے دین میں احکامات موجود ہے. وہی خواتین کی آواز کے بارے میں بھی ہے کہ ان کی آواز میں لوچ نہیں ہونا چاہیے. گھر کے اندر اگر کوئی خاتون ہے، اس کی اپنی بیوی، اس کے اپنے بچے ہیں، اس کا اپنا شوہر ہے، وہاں معاملہ دوسرا ہوگا. لیکن جہاں کہیں غیر مردوں سے اختلاط کا معاملہ ہو، ان سے کہیں بات کرنا ہو، خواہ وہ پردے کی اوٹ ہی سے کیوں نہ ہو، لیکن یہ کہ اس میں اپنی زبان کے اندر پورا ارادتاً ایک سختی پیدا کرنا، ایک کرختگی پیدا کرنا. حالانکہ ازواج مطہرات کے بارے میں تو کہیں کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ شخص کے جس کے دل میں نفاق کہیں کوٹ کوٹ کر نہ بھرا ہوا، اس کے علاوہ کسی کے دل میں کوئی خیال آ سکتا ہو کہ اگر اللہ کے رسول کا انتقال ہو جائے تو شاید کوئی موقع میرے لیے بھی ہو، میں بھی پیغام نکاح بھیج سکوں. معاذ اللہ. جبکہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر منع بھی کر دیا گیا کہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک حد جو تھی وہ پوری ہو گئی. اب آپ کو کوئی اور خاتون خواہ کتنی ہی اٹریکٹ کیوں نہ کرے، بئی معنی حسن اخلاق کی بنیاد پر، حسن صورت کی بنیاد پر، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے نبی اگر آپ کو کسی خاتون کا حسن یا اس کے اخلاق جو ہے وہ متاثر کر بھی دیں، تب بھی یہ کہ آپ کو اب اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی اور سے نکاح کر سکتے ہیں. گویا کہ جو معاملہ اللہ کی حکمت میں طے تھا وہ مکمل ہو گیا. تو فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو مبادا ایسا ہو کہ وہ شخص کے جس کے دل میں کہیں کوئی روگ ہے، کہیں کوئی اس کے دل کے اندر جو ہے کوئی بیماری ہے، کوئی نفاق موجود ہے، فیطمع، کہ وہ کوئی لالچ یا امید اپنے دل میں پیدا کر لے. نبی کی بیویوں کے لیے حکم ہے. حالانکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کسی کے دل میں ان کے ساتھ کوئی نکاح کا کوئی خیال تو نہیں آ سکتا تھا، جبکہ عام عورت کا معاملہ اس سے بھی کئی زیادہ ہوگا کہ غیر محرم کون ہے جس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، خواہ وہ عمر کے اعتبار سے 60-70 سال کا ہو، لیکن ہے تو غیر محرم. اس سے جب بھی بات کرو گی مسلمان خواتین کے لیے جو گویا کہ یہاں پس پردہ جو حکم ہے، تو اپنی آواز کے اندر کوئی لوچ پیدا نہ کرو، اس لیے کہ بہرحال
یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے کہ کسی شخص کے دل میں جس میں کوئی نفاق موجود ہو یا کوئی روگ ہو یا بیماری ہو تو وہ اپنے دل کے اندر کوئی خیالات کو جو ہے پالنا شروع کر دے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں بات ان سے کرو تو بڑے بھلے انداز میں کرو. گویا کہ دو انتہائیں، ایسا نہیں ہے کہ گفتگی اتنی ہو کہ جس کے اندر بے ادبی اور گستاخی کا جو ہے معاملہ ہو جائے. ہمارے ہاں ہوتا ہے بعض خواتین جو ہیں وہ آرٹیفیشلی اپنی آواز کے اندر کرختگی پیدا کرنے کی کوشش میں، بعض جو دوسرا مخاطب ہے وہ سمجھتا ہے یہ تو بے ادبی کی بات ہے، گستاخانہ ایک طرز عمل تھا. تو ہمارا دین جو ہے وہ اعتدال کی بات کرتا ہے، جیسا کہ کہا گیا نا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، سورۃ تغابن. تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن مخفی ہیں، لیکن ساتھ ہی کیا کہا گیا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ بیلنس جو ہے، کمال کا توازن، کمال کا بیلنس، یہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی میں ممکن ہے نا. ایک طرف تو نشاندہی کر دی کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ان کی محبتوں میں مبتلا ہو کر امکان اس بات کا موجود ہے تم اللہ کی حرام کی ہوئی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لو، تمہاری معاش یا تمہاری روزی کے اندر حرام شامل ہو جائے ان کے تقاضا پورا کرنے کے لیے، ان کی محبتوں میں مبتلا ہو کر. لیکن وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، لیکن اگر تم انہیں معاف کر دیا کرو، صرف نظر کیا کرو ان کی کوتاہیاں کہ ان کی غفلتیں جو ہیں ان سے کچھ جو ہے پس ان سے معاملہ جو ہے کوئی اعتراض کا کیا کرو، تھوڑا سا جو ہے روح گردانی والا یا روح در روح ہونے والی جو ایک ہوتی ہے سختی کی بات وہ نہ کیا کرو. تو یہ بیلنس وہاں نظر آئے گا. تو یہاں بھی کہا گیا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. لیکن بات ان سے کرو تو بھلے طریقے سے معقول بات کرو، اس کے اندر کہیں اتنی سختی پیدا نہ کر دو کہ جس میں بے ادبی اور گستاخی کے جو ہے عنصر وہ کہیں در آئے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وَقَرْنَ کے معنی کیا ہے؟ قرار پکڑی رہو. اب عورت کا اصل دائرہ کار جو ہے اس کے گھر کی چار دیواری ہے. اگر کسی ضرورت کے تحت اسے گھر سے باہر نکلنا بھی ہے تو جو اسلامی احکامات ہیں، اس لیے کہ ستر کا معاملہ تو بالکل دوسرا ہے. جب گھر سے باہر نکلے گی تو حجاب کی پابندیاں ہیں. اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جہاں مردوں کا ستر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، عورت کا پورا جسم ستر ہے، سوائے یہ کہ ہاتھ جو ہیں وہ ظاہر کام کاج کرنے ہیں، چلنا ہے تو پیر، ہاتھ اور پیر جو ہیں، اور اس کے علاوہ چہرے کی ٹکیا یہ ستر سے باہر ہے. لیکن حجاب کے اندر یہ چیزیں بھی شامل ہو گئی. گھر کے اندر بھی اگر کوئی خاتون ہے تو گویا کہ اسے اہتمام کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ سلیو لیس جو ہے وہ پہنے ہوئے پھر رہی ہو، بلکہ اپنے بازوؤں کو ڈھک کر رکھنا چاہیے. ہاتھ کی ہتھیلیاں ستر سے باہر ہیں، اسی طرح ٹخنے سے نیچے جو پاؤں ہیں وہ ستر سے باہر ہیں. گھر کے اندر ہوگی تو ظاہر حجاب اس معنی میں نہیں کہہ رہے گی کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لے، بلکہ چہرہ جو ہے کھلا رہے گا، اپنے محرم کے سامنے اس طرح آ سکتی ہے. تو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اگر باہر نکلنا بھی ہو تو حجاب کی پابندیوں کے ساتھ نکلو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تو اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو. ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا. اور یہ کرنا کا جو ہے صیغہ یہ ممکن ہے کہ نکلا ہو وقر سے، واو قاف اور را، اس سے بھی جو امر بنے گا وہ کرنا بنے گا کہ پورے وقار کے ساتھ اپنے گھر میں رہو. عورت کو جو شاہانہ انداز اس کے گھر میں ملتا ہے، جو اس کی ایک چھوٹی سی ریاست ہے، وہاں کی وہ حکمران ہے، اور جتنا وہ ایزی وہاں فیل کرتی ہے، باہر نکلے گی تو ظاہر ہے کہ مردوں کے ساتھ ایک اختلاط کا معاملہ ہوگا. بازار جا رہی ہے کسی کام سے مجبوری کے تحت، تب بھی لوگوں کی نظروں میں آ رہی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی متعدد احادیث کے اندر اس بات کو بیان کیا، عورت جب بھی گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا پکڑ لیتا ہے. اب شیطان اس معنی میں بھی پیچھا پکڑتا ہے کہ لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ خیال پیدا کرتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی حجاب میں مستور کیوں نہ ہو. لہذا گھر سے باہر نکلنا، اگر تو ہم وہ ترجمہ کریں گے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو قرار پکڑی رہو اپنے گھروں کے اندر. منافقات جو تھیں، مدینہ کے رہنے والی منافق خواتین، جہاں آ کر انہوں نے ازواج مطہرات کے دلوں میں یہ بات بھی پیدا کی تھی، جب عام مسلمان گھرانے کے اندر بڑی خوشحالی ہو چکی ہے تو تمہیں بھی مطالبہ کرنا چاہیے حضور سے کہ ہمیں بھی یہ دیا جانا چاہیے. جو مال غنیمت ملا تھا غزوہ بنو قریظہ کے نتیجے میں، یا بعض حضرات کی رائے میں یہ آیات جو ہے غزوہ خیبر کے بعد کی ہیں، تو اس موقع پر جو مال غنیمت جو ہے بڑی تعداد میں ہاتھ آیا تھا، تو عام مسلمان شہری جو مدینہ کا رہنے والا تھا اس کے گھر میں جو ہے بڑی فراوانی ہو گئی تھی. تو منافق خواتین نے جو ہے یہ باقاعدہ اپنا ایک ٹارگٹ کر لیا تھا کہ صحابہ کے حضور کی جو ہے ازواج مطہرات، ان کے دلوں میں یہ جسے آپ کہیے آگ لگا سکے کہ دنیا داری کی وہ طالب ہو جائے.
اور اس میں سے بعض کا معاملہ ایسا ہوا کہ انہوں نے حضور سے جب کہا کہ ہمارے ہاں بھی کوئی کشائش ہونی چاہیے، اور وہ حق بجانب تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر اختیار کیا تھا وہ تو اختیاری فقر تھا نا، جیسا کہ فرمایا گیا تھا قل یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت، یہاں کی مال و دولت، یہاں کی آسائش، یہاں کی جو سہولتیں ہیں وہی درکار ہیں، اور اس کی زینت کی طالب ہو، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو ٹھیک ہے پھر میں تمہیں اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا اچھے طریقے کے ساتھ، اس لیے کہ یہ ارادی میرا فیصلہ ہے کہ مجھے اپنے گھر میں فقر رکھنا ہے۔ اگرچہ حضور چاہتے تو کیا کچھ اپنے لیے نہیں کر سکتے تھے۔ تو وقرن فی بیوتکن، قرار پکڑی رہو، اور دوسری دو ایک جسے میں کہہ رہا ہوں وقار سے اگر نکلا تو پورے عزت اور وقار کے ساتھ اپنے گھروں ہی میں رہو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور دیکھو تبرج کسے کہتے ہیں؟ بار رے اور جیم را جو ہے برج، یہ آتا ہے یا برج سے عام طور پر ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی برجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کوئی نمایاں شے۔ سڑک کے اگر فرض کیجئے کوئی گڑھا ہے یا سڑک کھود لی گئی ہے تو برجیاں لگا دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے یہ نمایاں چیز ہے، یہاں آگے نہیں جائیں، اگر جائیں گے تو وہاں جو ہے نقصان ہوگا، ممکن ہے اس کے اندر گر جائیں، تو کوئی جو شے نمایاں ہو رہی ہو۔ اسی سے شہر کے جو گردا گرد فصیل ہوتی تھی اس میں بھی برجیاں بنا دی جاتی تھی۔ فصیل کی اونچائی تو بہت اونچی نہیں ہو سکتی، وہ تو ایک حد تک جائے گی، لیکن اس کے برج کافی اونچے ہوتے تھے جو دور سے نظر آ جاتے تھے، گویا کہ جو شے بڑی دور سے نمایاں ہو رہی ہو، تو تبرج کہیں گے اپنے آپ کو نمایاں کرنا، اپنے آپ کو دوسروں سے الگ دکھانا، اور اس کی بہت سی شکلیں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جس میں جو ہے وہ خواتین کی طرف سے بھڑکیلے لباس پہن کر گھر سے نکلنا، یا یہ کہ فرض کیجئے عبایا اوپر موجود ہے لیکن وہ اس درجے مزین ہے اور اس درجے چمکدار ہے کہ دور سے لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، کہنے کو اس نے جو ہے عبایا اوڑا ہوا ہے لیکن وہ اس درجے فرض کیجئے چست ہے کہ جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے، یہ بھی تبرج میں آئے گا، نمایاں ہونے والی بات ہے۔ اسی طرح جو ہے اپنے قدموں کو زمین پر مار مار کر چلنا، پہلے خواتین جو ہے وہ گھنگرو یا یہ کہ اس قسم کا زیور ان کے پیروں میں ہوا کرتا تھا، تو اس کی جھنکار دوسرے لوگ سن لیں تاکہ معلوم ہو کہ جو ہے زیورات سے لدی پھدی عورت کوئی گزر رہی ہے۔ اسی طرح خوشبو لگا کر گزرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ تو گویا کہ ایک شیطانی کردار ادا کر رہی، شیطان کی اعلی کار بن گئی وہ عورت جو کہیں اگر بازار میں نکل رہی، ایون کہ مسجد میں خوشبو لگا کر آنے سے بھی حضور نے سختی سے منع کیا۔ مساجد کے اندر خواتین کے حوالے سے کوئی نرمی موجود ہے، اور اس کے بارے میں نے چند باتیں نوٹ کی تھی، وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اجازت اگر دی بھی گئی ہے اسلام کے اندر تو کن کن پابندیوں کے ساتھ دی گئی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تبرج کے اندر آتی ہیں کہ جس میں کوئی خاتون جو ہے وہ اپنے آپ کو نمایاں کر رہے ہیں۔ اسی طرح عورت کی چال کے اندر بھی ایک اٹریکشن ہوتی ہے، وہ چال وہ اختیار نہ کرو کہ جو دوسروں کو اپنی طرف کھینچے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تبرج کے اندر آ جاتی ہیں، اور ایام جاہلیت میں، یہ جاہلیت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ 3 کام وہ ہے کہ جو ایام جاہلیت میں رہے، یہاں بھی آیا نا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اسلام کے آنے سے پہلے جو جاہلیت موجود تھی، جو جہالت موجود تھی، اس کے 3 سیلین فیچر ہیں جو حضور نے گنوائے۔ نمبر 1 یہ تھا کہ کسی کو ماں یا اس کی بہن کے حوالے سے کوئی گالی دے دینا۔ زبان کے معاملے میں اگر کوئی شخص محتاط نہ ہو تو بعض اوقات غیر ارادی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا انسان کا کوئی جملہ جو اکثر و بیشتر ہوتا ہی نہیں جس میں کوئی گالی موجود نہ ہو۔ ہمارے ہاں جو اسٹریٹ ارچنز ہوتے ہیں یا اس قسم کے کام کرنے والے جسے آپ کہیے کہ لونڈے قسم کے، ان کی تو گفتگو اگر آپ سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہر جملے کے اندر کوئی نہ کوئی کسی اعتبار سے جو وہ گالی بک رہے ہیں۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ گالی بکنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میت پر بین کرنا، یہ بھی جاہلیت کی بات ہے، حضور نے فرمایا۔ اور تیسرے یہ کہ ستاروں کے ذریعے جو اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا، ستاروں سے فال نکالنا، اپنے لیے کوئی فیصلے کرنا، اسی کے اندر علم الاعداد بھی آ جائے گا، اسی کے اندر یہ پامسٹری بھی آ جائے گی۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کا تعلق جاہلیت سے ہے، جو اسلام نے آ کر ان کی قطعاً نفی کر دی۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے آپ کو نمایاں نہ کیا کرو یا بن سنور کر نہ نکلا کرو جیسا کہ ایام جاہلیت میں نکلتی تھی۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور دیکھو نمازوں کی پابندی اختیار کرو۔ نماز کی پابندی جہاں مردوں کے لیے وہاں خواتین کے لیے بھی۔
لیکن عام طور پر خواتین اس معاملے میں کچھ غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ مرد تو اگر پوری طرح الرٹ ہے وہ تو اذان سنے گا اور اس کے بعد متوجہ رہے گا، جیسے ہی وقت گزرے گا وہ اذان سے پہلے کے 10 12 15 منٹ ہوتے ہیں فوراً مسجد میں پہنچ جائے گا۔ لیکن خواتین اس معاملے کو ٹالتی رہتی ہیں کہ ظہر کی نماز ہے تو عصر کے ساتھ ملا کر پڑھ لیں گے، یا ظہر اور عصر دونوں مغرب سے تھوڑا پہلے پڑھ لیں گے۔ یہ بات نہیں، اقمنا الصلاۃ، ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے لیے تو اقامت صلاۃ ہے اور عورتوں کے لیے صرف ادائے صلاۃ ہے، عورتوں کے لیے بھی نماز کو قائم کرنا۔ یہاں پر خاص طور پر جو مساجد کے اندر خواتین کا معاملہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اگر اجازت دی بھی ہے تو صرف ان اوقات میں جو اندھیرے کے اوقات ہوتے ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ گویا کہ اندھیرے میں اگر کوئی خاتون گھر سے نکلتی ہے تو لوگوں کی نظروں میں نہیں آئے گی، اس طرح اسٹریٹ لائٹس تو نہیں ہوتی تھی جو اس طرح ہمارے ہاں ہیں، اور نہ ہی مساجد اتنی روشن ہوتی تھی کہ وہاں جا کر جو ہے وہ انسان جو ہے محسوس کرے، ہر شخص کو پہچان لے، تو اندھیرے ہوا کرتے، تو اندھیری اوقات کے اندر حضور نے اجازت دی۔ ظہر اور عصر کا وقت جو خاص دن دہاڑے روشنی کا وقت ہے اس میں حضور منع کر دیا کرتے تھے، سوائے یہ کہ جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی احتیاطوں کے ساتھ اجازت دی ہے کہ ان کا بالکل الگ پنڈال ہو، ان کا خواتین مردوں کے ساتھ کوئی اختلاط نہ ہو۔ پھر فرض کیجئے مسجد میں اگر خواتین ہیں تو ان کے لیے حکم ہے کہ سب سے پچھلی صف میں وہ جو ہے ان کی صف بنے گی۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ نماز کے لیے جب وہ آئیں تو مردوں کو رکے رہنا چاہیے نماز کی ادائیگی کے بعد، تاکہ خواتین پہلے نکل جائیں۔ اگر دونوں بیک وقت نکلیں گے تو اس میں پھر اختلاط کا جو ہے وہ امکان موجود ہے۔ تو یہ تمام پابندیاں ہیں کہ جو باغرال ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طرح دیکھیے، اگر فرض کیجئے کہ مردوں کی ایک صف ہے اور پیچھے کوئی خواتین کی صف ہے، امام نے کوئی غلطی کر دی، عشاء کی نماز ہے یا فجر کی نماز ہے، اب وہ لقمہ دینے کے حوالے سے خواتین کو کیا کہا گیا؟ مرد ہوگا تو وہ تو فوراً لقمہ دے دے گا، جو غلطی ہے اس کی نشاندہی کرے گا، یا ایک آیت پہلے سے اس کے جو ہے ابتدائی الفاظ اپنی زبان سے ادا کرے گا، جس سے امام سمجھ جائے گا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، وہ دوبارہ پڑھ لے گا۔ تو خاتون کے لیے کیا ہے کہ وہ لقمہ بھی نہیں دے سکتی اور سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتی۔ مرد جو ہے یا تو سبحان اللہ کہہ کے توجہ دلائے گا کہ تم نے کوئی غلطی کر لی، یا یہ کہ اگر آیت پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر لقمہ دے دیں گے۔ خواتین کو اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اپنی ہتھیلی پر ہتھیلی مار کر جو ہے وہ اس بات کا جو ہے گویا کہ اظہار کر سکتی ہیں کہ امام سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اگر مردوں میں سے کسی نے غلطی نہیں پکڑی۔ اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو لمیٹیشنز ہیں، جو گویا کہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ اسی طرح حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک واقعہ جو ہے بہت ہی خوبصورت موجود ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور یہ مسند احمد میں موجود ہے واقعہ، اور انہوں نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں چاہتی ہوں کہ اپنی نمازوں کی اکثریت آپ کی اقتداء میں ادا کروں۔ اب گویا کہ وہ ان کے اندر ایک شوق ہوگا، جس طرح مردوں کے اندر مختلف اعتبارات سے شوق ہوتے ہیں، کسی کو نفلی روزہ رکھنے کا شوق ہے، کسی کو تہجد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذوق عطا فرما دیا کہ اس کو جو ایک مٹھاس یا ایک چاشنی محسوس ہوتی ہے ان اوقات میں اللہ کے حضور دست بستہ کھڑے ہونے میں۔ اسی طرح خواتین کے اندر بھی مختلف، جسے آپ کہیے طبائع کے اعتبار سے فرق موجود تھا۔ تو حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضور سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں تمام نمازیں آپ کی اقتداء میں ادا کروں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نمازیں اپنے گھر ہی میں پڑھا کرو، اور آگے جو الفاظ ہیں وہ پہلے آپ نے سنے ہوں گے کہ گھر کی کوٹری اس سے بہتر ہے کہ تم کمرے میں نماز ادا کرو، گھر کا کمرہ اس سے بہتر ہے کہ تم برآمدے میں نماز ادا کرو، گھر کا برآمدہ اس سے بہتر ہے کہ تم اس کے صحن میں نماز ادا کرو، اور گھر کا صحن بہتر ہے کہ تم مسجد میں نماز ادا کرو۔ اب گویا کہ یہاں ایک اعتبار سے جسے آپ کہیے کہ حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی، حکم اگر قرآن کا وہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ ٹکی رہو اپنے گھر کے اندر، اور اگر اجازت دی بھی ہے تو صرف اس حوالے سے کہ اندھیرے کے اوقات میں جو نمازیں آتی ہیں اس میں جا سکتی ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ متعدد روایات اور احادیث اور واقعات موجود ہیں کہ خطبہ جمعہ جو حضور کا ہوتا تھا اور عیدین کے جو خطبات ہوتے تھے اس میں خواتین پورے اہتمام کے ساتھ شریک ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مردوں کا جو اجتماع ہوتا ہے اس کی طرف جا کر جو ہے، ظاہر ہے کہ انسانی آواز کہاں تک پہنچ سکتی ہے، کوئی لاؤڈ سپیکرز تو موجود نہیں تھے کہ جس کے ذریعے آواز جو ہے وہاں تک الگ سے کسی اسپیکر کے ذریعے پہنچائی جا سکے۔ تو حضور جو ہے پہلے مردوں کو خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور اس کے بعد خواتین کے پنڈال کی طرف جاتے تھے۔ تمام خواتین حجاب میں ہوتی تھیں،
اور انہیں بھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے، ان کے سامنے بھی نصیحت کی بات کرتے تھے۔ تو اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، نماز کو قائم رکھو، وآتینا الزکاۃ، اور زکوٰۃ پر کاربند رہو۔ یہاں بھی ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے کہ خاتون سمجھتی ہے کہ ہمارے گھرانے کی طرف سے زکوٰۃ تو صرف مرد کے ذمے ہے، جبکہ خاتون کو بھی پوری طرح اس بات کا احساس ہونا چاہیے، استحضار ہونا چاہیے کہ جو کیش اس کی ملکیت میں ہے، جو سونا یا زیور اس کی ملکیت میں ہے، خواہ وہ سونا ہے یا چاندی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ اس کے ذمے ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ اس تمام کی زکوٰۃ جو ہے، ہاں ٹھیک ہے، اگر شوہر خوش دلی کے ساتھ اپنی بیوی کا جو مال ہے اس کی زکوٰۃ بھی وہ اپنی طرف سے ادا کر دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، پوری طرح اطمینان کر لے کہ وہ زیور جو بیوی کے پاس موجود ہے اس کی زکوٰۃ اس کے شوہر نے ادا کر دی۔ لیکن یہ کہ اگر شوہر اس معاملے میں کوئی سستی کر رہا ہے، غفلت ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر یہ گناہ ہو رہا ہے کہ عورت اپنے زیورات پر یا اپنا جو کیش اس کے اوپر ہے اس کے پاس اگر اس پر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہی تو اللہ کے ہاں پکڑی جائے گی۔ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ، اور دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو۔ یہ حکم مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ جہاں بھی آئیں گے وہاں مرد اور خواتین، مرد و زن دونوں ہی مراد ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے صرف مردوں کو خطاب کیا گیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صرف مرد ہی اطاعت کریں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ یہاں اطعنا اللہ ورسولہ، یہاں خاص طور پر فوکس کر دیا گیا خواتین کو، جسے آپ کہیے اسلوب عام کے اعتبار سے، اور مزید فوکس اگر آپ کہیں گے تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ آیت کے شروع میں کیا تھا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، واطعنا اللہ ورسولہ، اور اطاعت میں لگی رہو اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی یا نجاست کو دور کر دے۔ اب یہاں آگے الفاظ اہل البیت کے بھی ہیں، لیکن رجس کسے کہتے ہیں؟ یہ کچھ گندگی یا نجاست انسان کے عقیدے کی بھی ہوتی ہے۔ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا رجس ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس سے بڑھ کر تو کسی ظلم کا یا کسی گناہ کا یا کسی تعدی کا آپ جو ہے اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے۔ تو رجس اصل میں کسی ظاہری نجاست یا ناپاکی کو بھی کہتے ہیں، اور پھر جو باطنی رذائل ہوتے ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، لالچ، طمع، یہ حب تفاخر جو ہے دوسرے سے اپنے آپ کو بلند کرنا، یہ تمام چیزیں رجس میں سے ہیں۔ تو گویا کہ نمازوں پر کاربند رہو، زکوٰۃ ادا کرتی رہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتی رہو، اور پھر خاص طور پر جو کہا تھا فلا تخضعن بالقول وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، نمازوں کی پوری پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، تاکہ کسی قسم کی کوئی شائبہ کسی نجاست کا، ظاہری نجاست تو آپ جو ہے شعوری طور پر الگ کر دیں گے نا، انسان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے۔ کپڑے کے اوپر اگر کوئی نجس شے لگ گئی ہے تو انسان اس کو دور کرتا ہے، جسم پر لگ گئی ہے تو دور کرے گا، لیکن عقیدے کی نجاست اور وہ جو باطنی نجاستیں ہیں جس میں حب مال ہے، حب دنیا ہے، کینہ ہے، حسد ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے اہل البیت، اے نبی کی گھر والیوں، اللہ چاہتا ہے کہ یہ تمام نجاستیں تم سے دور کر دے۔ اب یہاں اہل البیت کے الفاظ کو سمجھیے، ترجمہ کیا ہوگا؟ گھر والے، اے نبی کے گھر والوں۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر اردو زبان میں بھی ہوتا ہے نا، گھر والی کون ہے؟ گھر والا تو ٹھیک ہے مرد ہے، الرجال قوامون علی النساء، لیکن گھر کی اصل جسے آپ کہیے ملکہ کون ہوتی ہے؟ وہ تو خاتون ہوتی ہے۔ مرد جو ہے وہ صبح نکل گیا اپنے کام سے اور رات گئے کہیں واپس آیا، پورے دن کے جو اوقات ہیں، رات آیا تو سونے کے لیے آیا، اگلے دن پھر جیسے ہی اٹھا ہے اپنے معمولات پورے کیے اور پھر نکل گیا کام پر۔ تو گھر کا اصل جسے آپ کہیے تسلط، پورے جو آورز ہوتے ہیں دن کے آور، اس میں تو خاتون ہے۔ تو اہل البیت گھر والے، جبکہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے جس میں اور کوئی شے مراد ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں یہاں اہل بیت سے مراد صرف اور صرف نبی کی بیویاں ہیں۔ اسی طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی موجود ہے حدیث کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھ سے مباہلہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے، کہ یہاں اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں ہیں، اور ظاہر سیاق و سباق میں تو انہی کی بات ہو رہی ہے، یہاں کوئی حضور کے داماد کی بات تو نہیں ہو رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیٹی گھر والیوں میں شامل ہے،
اور پھر یہ کہ حضرت فاطمہ کی جو آگے اولاد ہے حضرت حسن حضرت حسین، اگرچہ بہت مستند روایات موجود ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی راویہ ہیں ان کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی راویہ ہیں، اور متعدد واقعات ایسے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک موقع پر آپ نے، حضرت علی بھی موجود تھے، حضرت فاطمہ بھی موجود تھی، حضرت حسن حضرت حسین بھی موجود تھے، اور حضور نے ان سب کے اوپر ایک چادر ڈال دی، گویا کہ بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح ہوتا ہے ممکن ہے سردیوں کا معاملہ ہو تو کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ٹانگوں کے اوپر کوئی کمبل ڈال دیا جاتا ہے تاکہ تمام لوگ جو ہیں اس سے کوئی استفادہ کر سکے، تو حضور نے ایک چادر جو ہے ان میں سب کو جمع کر لیا اور کہا اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر، ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار یہ ہیں میرے گھر والے، اہل بیتی میرے گھر والے۔ لیکن اہل البیت یہاں بھی آیا، اور اس کے علاوہ دو مقامات قرآن حکیم میں اور بھی ہیں، سورہ قصص میں فرمایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ نے اللہ کے حکم سے ایک چھوٹے سے صندوق میں بند کر کے جو ہے وہ ڈال دیا تھا سمندر کے اندر، یا جو نہر قریب بہہ رہی تھی یا کوئی دریا تھا، اور اس کے بعد وہ جو ہے فرعون کے گھر پہنچ گئے، اب وہ کسی نوزائیدہ بچہ ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ ماں کے دودھ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، یہ پاؤڈر ملک تو اس وقت نہیں ہوا کرتا تھا، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جانور اگر موجود ہیں تو ان کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی جو بڑی بہن تھی، حضرت موسیٰ کی والدہ نے انہیں متعین کر دیا تھا کہ صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی جاؤ، وہ بھی پہنچ گئی محل میں، تو ان کے الفاظ موجود ہیں سورہ قصص میں، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، اہل بیت، کہ میں تمہاری رہنمائی کرتی ہوں، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں اس گھر والی کی طرف یا ان گھر والوں کی طرف کہ جو اس کی کفالت کر لیں گے۔ اور یہاں مراد کون تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مراد تھی، کہ میرے علم میں ایک خاتون ہیں کہ جو فلاں بستی میں رہتی ہیں، اگر میں ان کو لے آؤں تو ممکن ہے کہ وہ جو ہے موسیٰ ان کے ساتھ مانوس ہو جائیں اور ان کے دودھ کو قبول کر لیں۔ اب تک جو ہے بہت سی اس کے اندر بہت سی جو ہے معاملات کیے گئے کہ کسی طرح کسی خاتون کے ساتھ جو ان کا کوئی انس ہو سکے، اور ظاہر ہے انس ہوگا تو وہ دودھ کو قبول کرے گا نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہاں اہل بیت کے الفاظ ہیں۔ اور اسی طرح سورہ ہود میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی ہے، پورا واقعہ ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے اس کو میں ریپیٹ کروں، تو وہاں بھی الفاظ ہیں، اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ اہل البیت، فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو مخاطب ہو کر کہا تھا، اور وہاں اہل بیت کے الفاظ ہیں کہ کیا تم کوئی تعجب کرتی ہو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بڑھاپے کے عالم میں کوئی اولاد نہیں دے سکتا؟ اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو اس کی رحمت اور اس کی برکت کا ظہور ہے کہ اس بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا۔ اہل البیت کے الفاظ وہاں بھی آئے، اور یہاں تو خاص طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا سیاق و سباق میں اس کے علاوہ کوئی اور شے جو ہے مراد ہو ہی نہیں سکتی، کہ اہل بیت سے مراد یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، لیکن بہت سی مستند احادیث بھی ایسی ہیں جس میں اہل بیت کو ان کے علاوہ، دیکھیے اگر آپ نے ان کو نکال دیا تو یہ بالکل دوسری انتہا ہو جائے گی، دوسری ایکسٹریم ہو جائے گی۔ ازواج مطہرات تو ہیں، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ حضور نے کئی مواقع پر حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن حسین، ان چاروں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا کہ ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور پھر یہ کہ وہ تمہاری جو ہے اللہ تعالیٰ تمہاری تطہیر کر دے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر قسم کا رجس جو ہے، کوئی نجاست خواہ وہ باطنی ہو ظاہری ہو، ہر شے سے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں پاک فرما دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یہاں دیکھیے وہی ابھی مخاطب وہی خواتین ہیں ازواج مطہرات، اور دیکھو جو چیزیں بھی تمہارے گھروں کے اندر، گھر کوئی بڑے بڑے تو نہیں تھے، یہ حجرات کی شکل میں تھے، حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، وہی چھوٹا سا کمرہ ہے، اور اس کمرے کی وسعت کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضور جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے صبح کے اوقات میں، ارلی مارننگ کے جو اوقات ہوتے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ حضور سجدہ کر سکے پوری طرح۔ ظاہر ہے کہ ایک طرف حضرت عائشہ جو حضور کی زوجہ ہیں وہ لیٹی ہوئی ہیں، تو وہ اپنے پاؤں کو سکیڑ لیا کرتی تھی جب حضور سجدہ کیا کرتے تھے، یہ تو طوالت تھی اس حجرے کی۔ تو یہ فی بیوتکن کے الفاظ ہے، جو تمہارے گھروں میں یا تمہارے حجروں میں اللہ کے رسول جو آیات تلاوت کرتے ہیں، جو آیات ان پر نازل کی جاتی ہیں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، تو اللہ کی آیات میں سے جو بھی تمہارے گھروں میں تمہارے حجروں میں جو تلاوت کی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے بواسطہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر وحی ہوتی تھی، اور اس وحی کی شاید سننے والی سب سے پہلی وہ خواتین ہوتی تھی جو آپ کے عقد میں تھی،
مردوں تک تو بات بعد میں پہنچتی ہوگی نا، اگرچہ بہت سے واقعات ایسے بھی ہوں گے کہ حضور پر وحی نازل ہوئی، جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب وہ عرفات کا قیام تھا، اس موقع پر جو آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ تو اس مجمع میں حضور موجود تھے، 1,00,000 اور تقریباً 24,000 صحابہ کا مجمع، اور اس موقع پر وہ آیت نازل ہوئی جس کے بارے میں یہودیوں نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت کہیں ہمارے رسول کو ملتی تو اس کے یوم نزول کو ہم اپنے لیے جشن قرار دیتے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا اور اپنی رحمت کا جو ہے اس کا اتمام فرما دیا، اس کی تکمیل فرما دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، جو کچھ تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے اس کو یاد رکھا کرو۔ وَاذْكُرْنَ، اس سے دو چیزیں مراد لی گئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کو یاد رکھا کرو، صرف ایک ذہنی طور پر یاد نہیں رکھنا بلکہ اپنے عمل اور سیرت و کردار کے اندر بھی جذب کرو۔ جس طرح ہم بھی یہ سمجھتے ہیں نا کہ قرآن حکیم کی صرف تلاوت مقصود نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تلاوت کا بھی ثواب ہے، ہر حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اصل منشا جس کے لیے قرآن نازل ہوا تھا وہ کیا تھا؟ اس کو اپنے اندر سمو لو، اس پر عمل کرو، اور پھر یہ کہ چہار دانگے عالم تک قرآن کی روشنی کو پہنچاؤ، کوشش کرو۔ پہلے خود تو اس سے سیراب ہو نا، خود تو معلوم ہو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو وَاذْكُرْنَا، یاد رکھا کرو جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے تلاوت کیا گیا، ان کی تعلیمات جو ہیں ان کو حفظ جان بنا لو، ان کو یاد کر لو، ان کا ذکر کرتے رہا کرو، اور ذکر بھی اسی کی شکل ہے نا، تاکہ اللہ یاد رہے۔ نماز 5 وقتہ کا نظام کیوں ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اور اسی طرح دل کے جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن کے، اس کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار مسنونہ ہیں وہ کیوں؟ تاکہ ہر لمحے آپ کو اللہ کی یاد جو ہے وہ آپ کے دلوں میں موجود رہے۔ گھر سے نکلے ہیں تو دعا ہے، ذکر ہے، گھر میں داخل ہوئے ہیں تو دعا ہے، بیت الخلاء میں گئے ہیں تو دعا ہے، بیت الخلاء سے نکلے ہیں تو دعا ہے۔ کون سا مرحلہ ایسا ہے کہ جہاں کوئی نہ کوئی دعا آپ کو نہیں مل جاتی؟ تو ذکر سے مراد یہ بھی ہے کہ یاد کیا کرو، کثرت سے ذکر کیا کرو ان آیات کا، اور ذکر سے یہاں یہ بھی مراد دی گئی کہ بیان کیا کرو اللہ کی آیات جو ہیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بلغوا عنی ولو آیۃ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم کو خود بھی اس کا علم حاصل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں، دوسروں پر بھی بیان کرتے ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں کیا بیان کرنے میں آ جائیں گی نا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ، اور یہاں حکمت سے کیا مراد ہے؟ اول تو کتاب اللہ بھی حکمت ہے، حکمت تو وہ دانائی، وہ دانش ہے نا جس کو کہا گیا کہ جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر دے دیا گیا، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اور ایک اس کی سمبولک جس کو آپ کا یہ مثال حضرت لقمان کا ذکر قرآن میں ایک پوری صورت موجود ہے، اور ایک پورا رکوع حضرت لقمان کی وہ واضح نصیحت اور اپنی دانش اور اپنی عقل اور اپنا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں فہم دیا تھا، جو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، جن نتائج تک پہنچے ہیں اس کا نچوڑ پیش کیا اپنے بیٹے کے سامنے۔ لیکن یہاں حکمت سے مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر کی باتیں جو ہوتی ہیں، آپ کا لین دین، اپنی بیویوں کے ساتھ جو برتاؤ ہے، پھر یہ کہ آپ کی زبان سے جو بات بھی نکلے گی وہ حکمت لیے ہوئے ہوگی۔ حکمت صرف قرآن کے اندر تو موجود نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، جیسے کہ حضور نے فرمایا اپنے بارے میں اوتیت جوامع الکلم، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی جامع باتیں، بڑی حکمت بھری باتیں عطا کی گئی۔ تو حضور کے اقوال بھی یہاں گویا کہ مراد ہیں، بلکہ وہی مراد ہونے چاہیے، واو جو ہے اگر عطف کا ہے، من آیات اللہ، اللہ کی آیات قرآن حکیم، والحکمہ، یہ دو چیزیں ملیں گی تو دین مکمل ہوگا۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کا اسوہ۔ یہ جو منکرین حدیث ہیں ان کے لیے بہرحال یہ مقام ہے کہ یہاں انہیں سوچنا چاہیے۔ خاص طور پر ذکر کرتے ہیں، ایک تفسیر کا میں مطالعہ کر رہا تو حافظ محمد اسلم جیراج پوری کوئی ہے، منکرین حدیث میں ان کا بہت اہم مقام ہے۔ تو وہ جو ہے اس میں معاملے میں کہ جی اصل شے تو قرآن ہے، باقی یہ کہ حضور کا اسوہ اصل میں اپنے زمانے کے لیے تھا، اور پھر یہ کہ اسی طرح منکرین احادیث کتنے ہی احادیث کا وہ انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہاں حکمت سے مراد کیا ہے؟ احادیث بھی اس میں آ جائیں گی، حضور کی جسے آپ کہیے دانش بھری باتیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ جو ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں احادیث کی راویاں ہیں،
وہ بات جو حضور نے حضرت عائشہ سے فرمائی آگے امت تک پہنچ گئی، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو گھر کے اندر کی باتیں ہیں، اس میں بہت جسے آپ کہیے کہ فطری اسلوب تعلیم بھی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بڑا پیارا واقعہ سیرت کا۔ ایک موقع پر حضور اپنے گھر تشریف لائے، اپنے حجرے میں جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ تھا، تو حضور کو دیکھتے ہی ان کی جو ہے طبیعت کے اندر بڑی ایک جسے آپ کہیے کہ ایک بشاشت کی کیفیت پیدا ہو گئی، چہرے کے بڑی خوشی جو ہے نمودار ہوئی، اس لیے کہ حضور جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صرف شوہر تو نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول بھی تھے۔ تو جو محبت اور عقیدت ہونی چاہیے کسی امتی کے دل کے اندر اللہ کے رسول کے لیے، حضرت ام سلمہ میں بدرجہ تب موجود تھی۔ تو حضور نے کہا کہ ہماری آمد سے تمہیں معلوم ہوتا ہے بہت خوشی ہوئی، ظاہر ہے خوشی جسے آپ کہیے ان کے چہرے سے پھوٹی بہ رہی تھی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی آپ کی آمد سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اس پر حضور نے دیکھیے اب یہ وہ گھر کے اندر کی بات ہے، یہ کیسے پتہ چلی ہمیں؟ انہی ازواج مطہرات کے ذریعے علم میں آئی نا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کو اپنے گناہ گار بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں گویا کہ ہم تک پہنچی ہیں، تو اس میں حضرات جسے آپ کہیے ازواج مطہرات، ان کا بھی تو ایک حصہ ہے۔ تو وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور یاد کرتی رہا کرو، یاد رکھا کرو، بیان کیا کرو اللہ کی آیات کو جو تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، والحکمہ، اور اسی طرح وہ حکمت و دانش کی باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے جو تم تک پہنچی ہیں، ان کو بھی یاد رکھا کرو، انہیں بھی حرز جان بنایا کرو، اور ان کو بھی دوسرے لوگوں تک پہنچایا کرو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقینا اللہ تعالیٰ انتہائی باریک بین ہے اور ہر شے سے باخبر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہے نا، علیم، ہر شے کا علم رکھنے والا، لطیف، انتہائی باریک بین۔ ہمارے ذہن میں تو علم کے حوالے سے کوئی باتیں آتی بھی ہیں تو کچھ موٹی موٹی باتیں آتی ہیں، جس طرح ہمارے ہاں ایک طبقہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بس موٹی موٹی باتوں کا تو علم ہے، باقی جو باریکی اور جزیات ہوتے ہیں اس کا علم اللہ کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے۔ جبکہ ہمارا تو یہ یقین ہے اور ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کے وسوسوں کا بھی علم رکھتا ہے، ہماری آرزوئیں تمنائیں بھی اللہ کے علم میں ہیں، انتہائی باریک بین ہے، کوئی شے بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر شے سے باخبر ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ یہاں یہ چوتھا رکوع مکمل ہوا، اب صرف چونکہ 2 منٹ باقی ہے، لیکن صرف یہ کہ ذہن میں پھر تازہ کر لیجئے، یہ سورہ مبارکہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے۔ سورہ نور ہم نے پڑھی تھی، اور وہ آیات میں نے پچھلی مرتبہ بھی کوٹ کی تھی آپ کے سامنے، جہاں کسی مسلمان خاتون کو اپنے گھر کے اندر کیا کیا اپنے اوپر جو ہے پابندیاں عائد کرنی چاہیے۔ مسلمان مردوں کے لیے بھی حکم ہے، وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، پست رکھا کریں گھر میں داخل ہونے کے بعد بھی، اور پھر جب بھی گھر میں داخل ہوں تو ہمیشہ اجازت لے کر داخل ہوں، حالانکہ اس کا اپنا گھر ہے، اسے معلوم ہے میری بیوی کے علاوہ یا بچوں کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ اجازت لے کر داخل ہوں۔ اور اس کی بہترین شکل کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی شوہر اگر گھر میں آئے گا تو بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اطلاع کر دینا۔ اور اس کی بہترین شکل کیا ہے؟ گھر میں داخل ہوتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گویا کہ یہ انڈیکیشن ہو گئی ہے کہ میرا شوہر گھر آ گیا، یا بچہ یہ سمجھے گا میرا باپ گھر آ گیا۔ تو سورہ نور کے اندر آپ کو وہ تمام باتیں ملی جن کا تعلق گھر کے اندر سے ہے، کسی مسلمان خاتون کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اور اسی طرح یہ آیات جو ابھی آگے اور چلیں گی، اور خاص طور پر جو اگلی آیت ہے 5ویں رکوع کی پہلی آیت، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ بڑی طویل آیت ہے، اس میں وہ 10 بنیادی خصائص جو مسلمان مردوں اور عورتوں میں ہونے چاہیے ان کا ذکر ہوگا، جو انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہمارے زیر درس آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔